رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سفر میں جا رہے تھے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، قاعدہ نسوی کے اندر اور باقی دیگر کتب حدیث میں صحیح روایات سے یہ حدیث پاک ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سفر پہ جا رہے تھے۔ جب سفر میں جا رہے تھے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے پرانی دو قبریں دیکھی، نہیں پرانی دو قبریں دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی توڑی اور توڑنے کے بعد دونوں قبروں کے اوپر وہ ٹہنی کیا کی؟ لگا دی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ نے یہ کیا عمل کیا ہے کہ آپ قبروں کے پاس سے گزرے؟ یہ قبریں ہیں بھی پرانے دور کی قبریں ہیں، اور آپ نے کیا ماجرا کیا ہے کہ ٹہنی توڑ کے اور آپ نے ان دونوں کی قبروں پہ لگا دی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ سماعت فرمائیں کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، اور میں نے ٹہنی توڑی، ٹہنی توڑنے کے بعد میں نے ان کی قبر پہ لگائی، اور جب تک ٹہنی ان کی قبر پر ہری رہے گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی، ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اس سے استدلال کیا کیا ہوتا ہے؟ اس سے مسئلے مسائل کون سے نکلتے ہیں؟ اس سے عظمت مصطفیٰ کون سی ظاہر ہوتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پرانی قبریں تھیں، پرانی قبریں، پتہ نہیں کب ان کا وصال ہوا، کب وہ دنیا سے گئے، وہ پرانی قبریں تھیں ان کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے زمین پہ ہیں لیکن دیکھ آ رہے ہیں قبر کے اندر، سبحان اللہ، دیکھ قبر کے اندر رہے ہیں۔ بھئی زمین اوپر ہے نا، حضور زمین پر چل رہے ہیں، اس سے مطلب اس سے ثابت ہوا اس حدیث پاک سے حضور زمین کے اندر بھی ایسے دیکھتے ہیں جیسے حضور سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ہر جگہ حضور کی نظر ایسی ہے جیسے اپنے حضور اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں، کھڑے زمین پہ ہیں لیکن دیکھ آ رہے ہیں۔ دوسری بات، حضور نے فقط دیکھا نہیں، حضور نے یہ بھی دیکھ لیا کہ انہیں عذاب ہو رہا ہے۔ حضور کو یہ بھی دکھا دیا گیا کہ قبر والوں کو راز ہو رہا ہے، حالانکہ قبر کے معاملات اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور جو ہو ہی اللہ کے ساتھ جڑا، جو ہو ہی اللہ کا، اس کے لیے پھر کیا راز؟ حضور کو یہ بھی حضور نے جان لیا کہ انہیں عذاب ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا زندگیوں میں عمل کیے ہوں گے، کیا کیا ان کی زندگیاں ہوں گی، کتنی ان کی عمریں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی جان لیا کہ کس عمل کے سبب، حضور نے ارشاد فرمایا نا کہ ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوریاں کرتا تھا، ٹھیک ہے، حضور نے اس سبب بھی بتا دیا کہ پوری زندگی کے نام اعمال، پوری زندگی کے جو ان کے جرم ہیں، جو ان کے گناہ ہیں، ان دو سارے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کی زندگیوں میں ان کے کیا کیا عمل رہے ہیں، حضور نے ان کے سارے اعمال کو بھی دیکھ لیا، پھر عذاب کو پتہ چل گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے ہیں کہ عذاب میں کمی کیسے کروائی جائے گی۔ عذاب میں کمی، حضور نے ارشاد فرمایا نا کہ ٹہنی اللہ کا ذکر کرتی ہے، اس کا مطلب ہے حضور یہ بھی سنتے ہیں کہ ٹہنی اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ ہمیں بھائی حضور نے بتایا نا، تو حضور نے ایسے تھوڑا بتایا، حضور نے تو سن کے بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لو تو تم ہنسو تھوڑا، رو زیادہ، ہر وقت روتے رہو، ہر وقت روتے رہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھ لیا، یہ بھی سن لیا کہ یہ جو ٹہنی ہے نا، یہ اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، اور جب تک اس کی قبر پہ لگی ہوئی ہیں اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی، اس کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی، اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔